بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی کی گہرائی میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو حکمت، صبر اور الہی علم کے اسرار پر بھرپور ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم اس دلچسپ سفر کے پیچھے چھپے سبق کو سامنے لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان میں سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں، تو اس پر اللہ عز و جل خفا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب کیا اور فرمایا حضرت خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے پروردگار، مجھے اس تک پہنچنے کا کیا طریقہ و راستہ ہوگا؟ فرما باری آیا کہ اپنے ساتھ مچھلی لے لو اور اس کو تھیلے میں رکھ لو، پس جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں اس کا پتہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی تھیلے میں رکھی اور آپ چل پڑے، اور آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد یوشع بن نون بھی تھا۔ چلتے چلتے ایک چٹان پر پہنچے تو بے غرض آرام لیٹے اور سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی اچانک سے تھیلے میں فرفرانے لگی اور پھر تھیلے سے نکل گئی اور سمندر میں جا پڑی۔ سمندر میں سوراخ سا بنتا گیا، جہاں جہاں سے بھی وہ مچھلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوراخ میں پانی جاری ہونے سے روک دیا اور وہاں طاق بن گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون کو خبر ہو چکی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینا بھول گئے تھے۔ پھر بقیہ دن رات دونوں ساتھی دوبارہ سفر کے لیے چل دیے، اور دوسرا روز ان کو یاد آیا تو سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو فرمایا ہم وہی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر دونوں اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوٹ گئے۔ واپس چلتے چلتے اس چٹان تک پہنچے تو وہاں ایک شخص کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو وہ جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے فرمایا تیری سرزمین میں سلام کہاں سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا جو علم خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ تو دونوں وہاں سے چل پڑے۔ ساحل سمندر پر دونوں چلتے رہے۔ پھر ان کے پاس ایک کشتی گزری تو انہوں نے کشتی والوں سے سوال کیا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور پھر بغیر کرائے کو دونوں کو سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں ایک تختہ توڑ ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو اس قوم نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، پھر آپ نے اس کو توڑ دیا، کیا اسی لیے کہ لوگوں کو آپ غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ کو نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ رکھ سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ نفس کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا میرے ساتھ آپ صبر نہ رکھ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنا چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیا۔
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो उनसे उसका मुआविजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होते हैं, मगर जिन बातों में तुम सब्र ना कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बता देता हूँ कि वह जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियाँ चलाकर गुजारा करते थे, और उनके आने वाले रास्ते में एक जालिम बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वह उसे गजब ना करे। और वह जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वह बड़ा होकर यह उनको सरकशी और कुफ्र में मुब्तला न कर ले, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको नेक और सालेह बच्चा अता फरमाएगा। और जो दीवार थी सो वह यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके दीवार के नीचे उसका खजाना था, और उनका बाप नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वह अपनी जवानी को पहुँचे और फिर अपना खजाना निकाले। यह तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है। यह इन बातों की हकीकत है जिस पर तुम सब्र न कर सकते। तो अजीज नाजरीन, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी से क्या सबक हासिल कर सकते हैं? यह एक ताकतवर याद दहानी है कि जिंदगी की मुश्किलात और बेज़ाहिर नाकाबिल फहमो वाक़यात अक्सर पोशीदा बरकतें लेकर आती हैं। हमें अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखना चाहिए और आजमाइशों के दौरान सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।